باقی مہمانوں کی طرف جاتا ہوں تو جنرل صاحب یہ بہت بڑا المیہ پیدا ہو سکتا ہے، اس کی جانب دنیا توجہ آپ کے خیال میں کیوں نہیں کر رہی؟ کیا یہ ان کے علم میں نہیں ہے یا علم میں ہے اور دانستہ طور پر اس سے صرف نظر کر رہے ہیں؟ کیا دنیا جانتی ہے کہ اس کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں اگر لاکھوں لوگ وہاں مرتے ہیں، ایک انسانی جو المیہ ہے وہ جنم لیتا ہے تو کیا ہوگا؟ تھینک یو ویری مچ اسد اللہ صاحب. پہلے آپ یہ بتا دیں، کاؤنٹر کوشچن یہ ہے کہ جو عراق میں، سیریا میں، یمن میں اور افغانستان میں جو ہلاکتیں ہوئی ہیں اس پہ دنیا پہ کیا اثر ہوا ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ جو ہمیں درس دیا جا رہا ہے، انٹرنیشنل کرائسس گروپ ہو جو پوری دنیا کو لیکچر کر رہا ہے کہ امداد کریں ورنہ وہاں ہیومینیٹیرین کرائسس جنم لے لیں گے اور اتنے بچے موت کے گھاٹ میں چلے جائیں گے، یا 20 سالوں میں جنگ سے اتنی ہلاکتیں نہیں ہوئی جتنی اب ہو جائیں گی، ان کو کہیں یہی بات پریزیڈنٹ جو بائیڈن کے کان میں جا کے کہیں جو 9.2 بلین کے ایسٹ فریز کر کے بیٹھے ہیں، اور ایک وہ قوم جو اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہی تھی، اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہی تھی، اگر ان سے اپنی شکست کا 20 سالہ اسٹریٹجی کے فیلئر کا بدلہ لینے کے لیے آج وہ وہاں پہ ایک معاشی بحران بائی ڈیزائن لے کے آئے ہیں اور لانا چاہتے ہیں، اور ان کو اس بات کی سزا دینا چاہتے ہیں کہ افغان عوام یہ سمجھے کہ طالبان کے پاس ان کے مسائل کا حل نہیں ہے، تو امریکہ ایک طاقتور ملک ہے، ویسٹ ان کے ساتھ کھڑا ہے، اگر وہ سب مل کر یہ سزا دینا چاہتے ہیں افغانوں کو، تو پھر اس کا الزام یا اس کا مشورہ وہ باقی کن قوموں کو دے رہے ہیں کہ آپ امداد کے لیے آئیں؟ ایک تو یہ بات ہے، تو یہ بائی ڈیزائن ہے، بدلہ لیا جا رہا ہے افغان طالبان سے اور افغان قوم سے کہ آپ لوگوں نے طالبان کو ریزسٹ نہیں کیا اور طالبان اقتدار میں آ گئے ہیں اور ہمیں عزیمت کے بعد 20 برس کے بعد وہاں سے نکلنا پڑا ہے. تو یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ بائی ڈیزائن کیا جا رہا ہے، اور انفارچونیٹلی باقی کسی کے پاس اس کا حل اس سطح پہ نہیں ہے. 9.2 بلین ڈالرز کے ایسٹس امریکہ نے فریز کیے ہیں اور وہی ان کو ریلیز کر سکتا ہے، اس پر کوئی اور ایسا دباؤ نہیں ڈالا جا سکتا جس سے وہ اس کو ختم کرے. اب رہی ریجنل کنٹریز کی ذمہ داری، ٹیئر 2 میں آ جاتے ہیں رشیا، پاکستان، ایران، سینٹرل ایشین اسٹیٹس اور چائنا بہت بڑا انویسٹر ہے جن کے پاس دولت ہے بھی صحیح، لیکن وہ پھر اپنے کاروباری مفاد کو دیکھتے ہوئے گریجول ڈیولپمنٹ کریں گے. وہ آؤٹ آف دا وے جا کے 9 بلین ڈالر تو ریلیز نہیں کریں گے. جو موجودہ طالبان حکومت ہے وہ امداد کے ساتھ شاید کچھ ہیلتھ فیسلٹیز تو پرووائڈ کر سکے، کھانے کے لیے روٹی شاید لوگوں کو خیرات کی صورت میں ملتی رہے، لیکن وہ لوگوں کی فلاح کے لیے، اسٹیبلٹی کے لیے، کاروبار کے لیے یا اوور آل معاشی ترقی کے لیے افغان طالبان کوئی کردار ادا نہیں کر سکتے جب تک انہیں ریکگنائز نہیں کیا جاتا. ایک ان ریکگنائز گورنمنٹ، ڈیفیکٹو گورنمنٹ جسے دنیا کہہ رہی ہے، جس کے ساتھ کوئی آدمی کھل کے تجارتی معاہدے کرنے کو تیار نہیں ہے، ان سے ہم کس معجزے کی توقع کر رہے ہیں؟ تو یہ سب کچھ آرٹیفیشل انوائرمنٹ ہیں، امریکہ کے پیدا کرتے ہیں. ویسٹ ان پہ امریکہ کی لائن ٹو کرتے ہوئے خاموش ہے، لہذا اس کے لیے دعا کی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ کسی معجزے کی امید مجھے نظر نہیں آتی. کیا جنرل جاذبان صاحب، کیا پاکستان کے لیے یہ ممکن ہے کہ وہ کسی بلاک کا حصہ نہ بنے، اور کیا یہ ممکن ہے پاکستان کے لیے کہ وہ امریکہ اور چائنا کے درمیان بڑھتے فاصلوں کو روکے اور کم کرے؟ جی دیکھیے، بات یہ ہے کہ اچھا سوچنے پر تو کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن اس کی عملی صورت کیا ہو سکتی ہے یا پاکستان کیا رول پلے کر سکتا ہے. ایک وقت ہم نے ان دونوں ممالک کے درمیان سفارتی تعلقات کے قیام کے لیے تو رول ادا کیا تھا جو بعد میں بہت حد تک آگے بڑھے، لیکن اب اگر وہ اپنے اسٹریٹجک مفادات کے لیے اپنے راستے انہوں نے جدا کیے یا ان کا جو اسٹریٹجک انٹرسٹ ہے وہ کلیش کرتا ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان اس میں کوئی بڑا رول ادا کر سکتا ہے. اچھی نیک خواہش رکھنا اور بات ہے، لیکن عملی طور پہ ہم کوئی اتنا بڑا کردار ادا نہیں کر سکتے جہاں ہم چائنا اور امریکہ کو اپنی اسٹریٹجک ری اورینٹیشن کی طرف
ان کو کنونس کر سکیں، ایسا کرنا مجھے ممکن نظر نہیں آتا۔ صحیح ہے۔ تو جنرل صاحب آپ کے خیال میں یہ کیا ہوا، پاکستان نے پھر جو امریکہ کی ورچوئل سمٹ تھی اس میں کیوں شرکت نہیں کی؟ اس میں چائنا اور رشیا کو نہیں بلایا گیا تھا، بنگلہ دیش اور کچھ اور ممالک کو نہیں بلایا گیا تھا، پاکستان بھی نہیں گیا، تو یہ کیا پاکستان نے امریکہ کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کا ایک موقع کھو دیا ہے؟ پاکستان اس کو امپورٹنٹ نہیں سمجھ رہا تھا، یا پاکستان چائنا کے دباؤ میں نہیں گیا اس سمٹ میں؟ امریکہ نے 70 برس تعلقات بہتر کرنے میں لگا دیے اور اپنی جانی، مالی، اسٹریٹجک ہر طرح کے نقصانات برداشت کیے۔ کشمیر جیسے ایشو پر ویٹو بھی کروایا، USSR سے امریکہ کی خوشنودی کے لیے آدھا ملک کھو دیا اور 7ویں بیڑے کا انتظار کرتا رہا۔ U2 کی پرواز سے روس کا ریتھ بھی انوائٹ کیا، تمام تر، اور پھر 1984 میں ان کی جنگ لڑتے ہوئے سیاچن بھی کھو دیا، اور کارگل کے وقت ان کی شرائط پہ اپنی فوجیں بھی واپس بلائیں ہندوستان کو، چونکہ گلے لگانا چاہتا تھا امریکہ۔ تو اس دوستی میں پاکستان نے حاصل کیا کیا ہے؟ اب دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے امیڈیٹ نیبرز جو ہیں، جن کے ساتھ آپ کے اسٹریٹجک اور معاشی مفادات ایک دم جڑے ہوئے ہیں، چائنا کے ساتھ ہم اپنی اسٹریٹجک ڈائریکشن کا انتخاب کر چکے ہیں، اب اس میں واپس جانے کے امکانات نہیں ہیں۔ اسی طرح امریکہ ہندوستان کا انتخاب اس ریجن میں کر چکا ہے، اس کو کتنی کامیابی ہوتی ہے کہ وہ ہندوستان کو رشیا اور چین سے دور کر لے، یہ امریکہ کی ثوابدید پہ ہے اور ہندوستان نے اس کا فیصلہ کرنا ہے۔ لیکن پاکستان اب ان کی طرف جاتے ہوئے نہ روس کو ناراض کرنا افورڈ کر سکتا ہے۔ امریکہ کو آپ یہی دیکھ لیں، اگر اس کی نظر میں روس میں جمہوریت نہیں ہے اور چین میں جمہوریت نہیں ہے تو وہ اپنی طرح کی جمہوریت تو 20 برس سے افغانستان میں نافذ نہیں کر سکا، جہاں پہ وہ عملی طور پر آ کر بیٹھا ہوا تھا۔ تو ان دو ملکوں میں وہ کون سی تبدیلی لانا چاہتا ہے؟ تو ان کے اسٹریٹجک مفادات کلیش کرتے ہیں۔ ہمارے اسٹریٹجک مفادات ایران، رشیا، چائنا، سینٹرل ایشیا اور افغانستان کے ساتھ اس طرح جڑے ہوئے ہیں کہ ہم اس سے الگ نہیں ہو سکتے، لہذا شرکت نہ کر کے پاکستان نے اپنا کوئی بڑا اسٹریٹجک نقصان نہیں کیا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن کیا رستم شاہ محمد صاحب، کیا پاکستان نے اپنی پوزیشن تو واضح کر دی ہے کہ وہ کس کے ساتھ کھڑا ہے؟ یہ دونوں باتیں ہم کیا بیک وقت اعتماد کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی پوزیشن نیوٹرل ہے؟ اور دوسرا یہ کہ پاکستان امریکہ کے سمٹ میں نہ جا کر چائنا کی شاباشی لے رہا ہے یا تعریف لے رہا ہے، اور چائنا کہہ رہا ہے یہ ہمارا آئرن بردر ہے، تو یہ دونوں باتیں بیک وقت ہو سکتی ہیں، نیوٹرلٹی اور یہ دوسری چیز بھی؟ دیکھیے، ڈیموکریسی کانفرنس میں 100 سے زیادہ ممالک تھے، یہ کوئی ڈیفائننگ مومنٹ نہیں ہے کہ پاکستان نے شرکت سے انکار کر دیا اور اب امریکہ کے ساتھ تعلقات میں کوئی بہت بڑا بگاڑ آیا، ویکیوم آیا۔ پاکستان نے در پردہ ان کو بتا دیا ہے کہ آپ نے تائیوان کو انوائٹ کیا ہے، اور تائیوان جو ہے وہ چائنا اس کو اپنا ملک سمجھتا ہے، اپنے ملک کا حصہ سمجھتا ہے، اس لیے ہمارے لیے شرکت کرنا بہت مشکل ہے۔ یہ تو پاکستان نے ان کو بیہائنڈ دا سین بتا دیا ہے۔ جہاں امریکہ اور چین کی بات ہے، وہ ہائی سٹیک گیم ہے، اس میں پاکستان کا کوئی کردار نہیں ہے۔ دیکھیے، ساؤتھ چائنا سی میں امریکہ اور چین آپس میں برسر پیکار ہیں، ایک بڑی زبردست وہاں پہ کوائٹ جنگ جاری ہے، اور اسی لیے امریکہ نے ہندوستان کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپ ایگریمنٹ کیا ہوا ہے، تاکہ ساؤتھ چائنا سی میں جو چین آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے ان کی الغار کو روکا جا سکے۔ پاکستان کے پاس اس کے سوا کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں ہے کہ وہ چین کے ساتھ اپنے تعلقات کو مزید کنسولیڈیٹ کرے۔ اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ امریکہ سے آپ ڈیلیبریٹلی دوری اختیار کریں۔ امریکہ پاکستان کا بہت بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے جو اسٹریٹجک مفادات ہیں، آپ دیکھیں کہ جو سینٹرل ایشیا کے ساتھ ہماری لگی ہوئی ہیں مفادات افغانستان کی وجہ سے، اور جو ون بیلٹ ون روڈ اور سی پیک کی وجہ سے جو پاکستان پہ جو اثرات ہوں گے، مثبت اثرات، تو ان کو دیکھتے ہوئے آپ کے لیے بھی کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے بغیر اس کے کہ آپ چائنا کے ساتھ مزید اپنے تعلقات کو جوڑیں اور امریکہ کو یہ بات سمجھا دیں کہ چائنا کے ساتھ تعلقات کو مضبوط کرنا یہ ان کی ایکسپینس پر نہیں ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ امریکہ کو یہ سمجھ لینا چاہیے
کہ جیسے ہی یہ سی پیک اور ون بیلٹ ون روڈ کا معاہدہ جو پروجیکٹ مکمل ہو جائے گا تو اب امریکہ کے لیے اس ریجن میں سینٹرل ایشیا میں بہت مشکل ہے کوئی جگہ رہے گی، کیونکہ اب مفادات کی بات ہو رہی ہے، آج کل تو مفادات کی بات ہو رہی ہے، اکنامک مفادات کی بات ہو رہی ہے، لہٰذا امریکہ کو اب سمجھنا چاہیے کہ تعلقات ان کے سینٹرل ایشیا کے ممالک سے بھی ہوں گے، بلکہ چین کے ساتھ بھی ہوں گے، پاکستان کے ساتھ بھی ہوں گے، لیکن چین جو ہے اگر امریکہ چاہے یا نہ چاہے وہ ایک ڈومیننٹ پولیٹیکل اور اکنامک پاور کی طرح وہ ابھر رہا ہے ساری ریجن میں بلکہ ساری دنیا میں۔ آپ دیکھیں کہ چین جو ہے سینٹرل ایشیا ساؤتھ امریکہ میں کتنی اپنے وہ ایکسپینشن کر رہا ہے، تعلقات کو کتنا وہ ڈیپن کر رہا ہے، امریکہ کچھ بھی نہیں کر سکتا کیونکہ ہر ایک ملک کو اپنے مفادات عزیز ہیں۔ اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کو اب رائٹنگ آن دا وال دیکھنا چاہیے۔